اسلم ایک غریب لیکن ہونہار طالب علم تھا۔ اس کے والد ایک معمولی دکان پر کام کرتے تھے اور ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ اسلم کا ایک دوست جواد تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک روز اسلم کے والد سڑک حادثے میں زخمی ہو کر معذور ہو گئے۔ اگلے دن اسلم اسکول گیا تو کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کے دوست جواد نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اسلم، کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ جواد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ اسلم نے ٹالنا چاہا۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مخلص دوست ہوں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ جواد سے اپنے دوست کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو اس نے پھر اسلم سے پوچھا۔ اسلم نے سوچا کہ وہ اگر جواد کو اپنا مسئلہ بتا دے تو شاید اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ اسلم نے اپنے ابو جان کے بارے میں ساری بات جواد کو بتا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کام پر نہ جانے کی وجہ سے اس کے والد کو تنخواہ بھی نہیں مل سکے گی۔ جواد کو اسلم کے والد کے بارے میں یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، میرے دوست، تم پریشان مت ہو، میں اپنے ابو سے بات کروں گا، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے۔ جواد نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے ابو کو اسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب جان کر جواد کے ابو کا دل بھی غم سے بھر گیا اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی اور اسلم کے گھر پر اچانک دستک ہوئی۔ وہ باہر آیا تو باہر اپنے دوست اور اس کے ابو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور انہیں اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا۔ جواد کے ابو نے بات شروع کی اور اسلم کے ابو کو تسلی دی۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے، گھر کے خرچ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ دواؤں کا خرچ اور اسلم کی فیس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر والوں کا پوری طرح سے خیال رکھ سکیں۔ یہ سب سن کر اسلم کے ابو نے جواد کے ابو کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اس طرح اسلم اور جواد کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔